جن کے سر پر دستار سجائی جائے گی، جن کے بچوں کے سر پر دستار سجائی جائے گی اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک قلبی رشتہ ہے قرآن سے، مسلمان کا ایک تعلق ہے قرآن سے، جس کے سبب سے یہ ساری بہاریں آپ کو دیکھنے میں ملی ہے۔ اور یہی اسٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پر دیکھنے والا بچہ بھی، اس کے دل میں بھی یہ خیال بڑھتا ہے، یہ لو بڑھتی ہے، یہ شمع جلتی ہے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچوں۔ کب میرے سر پر بھی دستار سجی جائے گی، کب وہ دن آئیں گے کہ جب میرے سر پر جو ہے اس طرح سے دستار سجا کر علماء کے ہاتھوں سے مجھے انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو یقیناً وہ خوش نصیب ہیں بچے جنہیں انعامات دیے جا رہے ہیں، جن کے سر پر دستار سجائی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس میں کاوش کر رہے ہیں یقیناً وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول کرے۔ بیٹا آپ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی اور جوان بھی بھائی موجود ہیں، سبھی قرآن پڑھتے ہیں نا؟ الحمدللہ اللہ آپ کو تازندگی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یقیناً قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ ادب کی محفل ہے اور ادب والوں کی محفل ہے۔ تو ادب ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا نا کہ بادر بالا سیکھ کے ادب کے نہیں، تو یقیناً جو ادب کرتا ہے وہ اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ اس کی اڑان صرف یہیں تک نہیں ہوتی، اس کی اڑان جو ہے شاہین کی طرح پہاڑوں سے بھی آگے چلی جاتی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پیچھے بتا تیری رضا چاہتا ہے۔ تو یقیناً یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب بندہ قرآن سے بسم اللہ شریف سے اپنی ابتدا دیتا ہے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہیں، پھر ادب کی سفر میں، محبت کے سفر میں ادب کو پیش نظر رکھتا ہے، تو پھر اس کی اڑان بھی صرف یہیں تک قید نہیں رہتی، اہل محبت تک قید نہیں رہتی، بلکہ وہ محبت ہے، اور وہ محبت کا سفر جب وہ ادب کے ذریعے سے طے کر رہا ہوتا ہے تو پھر چلتے چلتے وہ پھر آگے حافظ قرآن بنتا ہے، پھر عالم قرآن بنتا ہے، پھر عامل قرآن بنتا ہے، پھر اس کے سینے میں قرآن کا نور اور حدیث کا نور جب جمع ہوتا ہے تو پھر وہ چمکتا دمکتا ہوا ستارہ چلتا پھرتا روشنی کا ایک آفتاب و آفتاب بن جاتا ہے۔ یقیناً تو سب سے پہلے ہم نے جس چیز کا ادب کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب کہتے ہیں۔ اللہ کا ادب کیا ہے کہ ہمیں ہر موقع پر ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ہم دیکھیے، اگر آپ کہیں سے گزریں گے تو وہاں اکثر لکھا ہوتا ہے شوق کے بعد، مارکیٹ کے بعد، بہت سارے حال کے بعد، بہت سارے سنگر بال کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو آپ بتائیے کیمرے کی آنکھ اگر دیکھ رہی ہے تو کوئی غلطی کرے گا؟ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو کیا ہمارا یقین نہیں ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے کیمرے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو اللہ نے کیمرے لگائے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ وہی آپ کا قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ بروز قیامت اللہ کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں چھوٹا بڑا جس میں آج جمع نہ کیا گیا ہو۔ یقیناً اللہ کے کیمرے ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو ہم کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے جس میں شاید ہم غلطی کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز پنجگانہ پڑھیں، اس کی محبت میں نماز پنجگانہ پڑھیں، اس کے حکم کو مانتے ہوئے نماز پنجگانہ پڑھیں۔ اسی طرح سے دوسرا میسج یہ ہے، اللہ کے ادب کے بعد جانے کائنات رحمت للعالمین سیاہ لامکاں خاتم الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات کا ادب، جس کو سورۃ حجرات میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، علماء موجود ہیں، وقت قلیل ہے، تو دوسرا ادب جو ہے وہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی کا ہے۔ یقیناً وہ روز انور سے ہر امتی کی اعمال کو ملاحظہ فرمائے۔ پھر آپ اس استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں، در بیٹیوں دیکھیے، بیٹا دیکھیے، جو ہوتا رہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ اس کے اصول کے بعد جس ہستی کا ادب ہے وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کا استاد ہے۔ اگر آپ استاد کا ادب نہیں کریں گے تو مقام نہیں پا سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یقیناً آپ استاد کا ادب کریں گے، استاد کا ادب کا تقاضا ہے کہ جب آپ استاد کے سامنے بیٹھے تو گفتگو بیٹھے، اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند نہ ہونے، آپ کے پاس سے آنے والا دیکھے کہ اس کے دل میں استاد کا کتنا ادب ہے، استاد کے سامنے کس طرح سے بیٹھا ہوا۔ یقیناً جب آپ استاد کا ادب کریں گے، اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند نہیں کریں گے،
تو یقیناً آپ کے دل میں ایک نور کی کڑی جو ہے، ایک نور کی روشنی جو ہے، ایک نور کی شمع جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گی۔ یا آپ نے استاد کی اہمیت کا ادب کیا ہے، استاد کو اہمیت کی ہے، جبھی تو اس کا ادب کر رہے ہیں نا۔ تو جب استاد کا ادب کر رہے ہیں تو وہی استاد کے دل سے دعا نکلے گی کہ میرا اسٹوڈنٹ کتنا میرا ادب کرتا ہے۔ اس نے پانی مانگا، آپ نے دونوں ہاتھ سے پیش کر دیا، چاہے تو آپ ایک ہاتھ سے بھی لے سکتے تھے لیکن آپ نے دونوں ہاتھ سے، کوئی چیز استاد نے منگائی آپ نے ادب سے بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے دے۔ کہیں استاد راستے میں ملا، آپ نے فوراً چل کر سلام کیا، دونوں ہاتھ سے مسافہ کر دیا۔ تو یقیناً استاد بولے گا یار باقی میرا اسٹوڈنٹ ہے دوسرے اسٹوڈنٹ سے تجھے جدا نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی دیکھ میرا ادب کرتا ہے، اس کے دل سے کیا ملے گی؟ دعا نکلے گی۔ تو یقیناً استاد کی دعا جو ہے وہ انسان کو فرش سے اٹھا کر تخت سکندری پر بٹھا دیتے۔ استاد کی دعا جو ہے انسان کو دنیا کے فرش سے اٹھا کر سلطنت کے تخت پر بٹھا دیتے۔ تو یقیناً جتنے لوگ وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں یہ استاد کی محنت کا رزلٹ ہے، جبھی تو یہ وہاں ہوتے ہیں۔ جب ان کے استاد بنا دیتے تو آج وہاں نہ، یہ جو علماء بیٹھے ہیں اساتذہ نے پر توجہ کی ہے، جبھی تو یہ گھر کا گلاب بن کر سامنے بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح سے تیسرا ادب ہے وہ استاد کا ہے۔ پھر استاد کے ادب کے ساتھ آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن کا ادب ہے، چاہے تو آپ اردو ڈائجسٹ کی ایسے بھی لہرا کر چل سکتے ہیں، لیکن قرآن کا ادب یہ کہتا ہے کہ آپ جب چلیں گے تو اسے سینے سے لگا کر چلیں، اسے سینے سے لگا کر چلیں۔ جب آپ سینے سے لگائیں گے تو آپ کا سینہ مدینہ بننا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کا ادب۔ پھر آپ جس ڈیسک پر قرآن رکھ رہے ہیں اس ڈیسک کا بھی ادب ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر سے پلان کر نہیں جا سکتے، کود کر نہیں جا سکتے، پہلے اس کو ہٹائیں پھر آپ جائیں گے۔ اسی طرح سے ان سارے ادب کے ساتھ وہ دنیا کی عظیم ہستیاں، وہ دنیا کی دو عظیم ہستیاں جن کے سبب سے تمہارا وجود ہے، جن کے سبب سے تمہارے وارے نیارے ہو گئے، جو رات کو بھی سوتے ہیں تو تمہیں دلا سے دلا کر سوتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں تو تمہاری فرمائشوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمہارے والدین ہیں، وہ تمہارے والدین ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، جن کی صبح بھی تمہارے لیے دعا نکلتی ہے، رات کو بھی تمہارے لیے دعا نکلتی ہے۔ تو ماں باپ کا ادب بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے، نبی کی حدیث سکھاتی ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو راضی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ کے ادب کا تقاضا یہی ہے جو استاد کے ادب کا تقاضا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ ان کے پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھ دبائیں، تکلیفوں کو سمجھیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ان کے کو بانٹیں، ٹھیک ہے نا؟ شام کو جب آپ پڑھ کر مدرسے میں جائیں تو انہیں محبت سے سلام کریں، پھر ان کے پاس بیٹھیں کہ آج آپ کا دن کیسے گزرا ہے، ذرا ایک ہفتہ اس میں عمل کر کے دیکھیں، ابھی آپ آج آپ کی سبتا میں آپ کا دن آج کیسا گزرا ہے۔ آپ اپنے والد سے پوچھیں جان آپ بتائیے آپ کا دن کیسا گزرا ہے، آج آپ نے کیسی نمازی پڑھی ہے، آج آپ نے کتنی بار تسبیحات پڑھی ہے، کتنی بار آپ نے درود پاک پڑھا ہے۔ جب اس ماحول کو آپ گھر تک لے کر جائیں گے تو یقیناً آپ کے گھر والوں کو دل سے دعائیں نکلتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ جہاں گیا ہے تو وہاں بچہ ہمارا کچھ سیکھ کر آ رہا ہے۔ اور بیٹا بتائیے اگر آپ یہاں مدرسے سے قرآن پاک پڑھ کر جا رہے ہیں اور گلی میں کسی بچے سے دانا خاصہ تمہاری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور قرآن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو لوگ کیا بولیں گے یار پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا ہے، یہ جاہل کے پاس پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھے گا ڈائریکٹ آپ کو استاد کو کوئی استاد نے تربیت اچھی نہیں کی، تو اس لیے یہ سیکھنے کا مقام ہے۔ آپ یہاں سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یقیناً کوشش کیجیے گا بیٹا یہ جو قرآن کا نور ہے نا اسے اپنے سینے میں اتار دیجیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جن محبین نے یہ محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو دن گیارہ کی رات بار کی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ ان علماء کی سائیں کو ہمارے سروں پر تعبیر تک قائم دائم فرمائے۔ یہی آرزو ہے، یہ تعلیم پھر کوئی میسج دے رہا ہوں، یہی آرزو ہے آپ کو پڑھانے کا مقصد، یہ درس گاہیں قائم کرنے کا مقصد، یہ مدارس اور مساجد قائم کرنے کا مقصد یہی ہے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم